میں ہوں موئز جعفری اور میں ہوں حیدر وحید، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ آپ جو کراچی کے ساتھ نفرت انگیز سلوک کر رہے ہیں، 738 روپے آپ نے پورے فروری تک آپ نے ہضم کر لیے ہیں۔ اسکولوں کی حالت تباہ ہو چکی ہے، پارکوں کی حالت برباد ہو چکی ہے، اسپتالوں کے اندر لوگ بھیک مانگ رہے ہیں، دوائیاں اپنے پاس سے لے کر آ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو ایک آدمی کی فکر لگی ہوئی ہے کہ وہ جو ان کا چائنا کٹنگ کا جاپانی لیڈر باہر بیٹھا ہوا ہے اس کو کسی طرح بچا لیں۔ کبھی نیب کے خلاف مہاجرائی کرتے ہیں، کبھی رینجرز کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں۔ کرپشن میں کتنے آدمی پکڑے ہیں مجھے بتائیں صحیح، اور کن کو سزا آئی ہے؟ کوئی کنوکشن ہوئی ہو کسی کے خلاف؟ ابھی تک جو پچھلے کم از کم سال ڈیڑھ سے یہ ہمارے خلاف چل رہی، پہلے نہیں تھا۔ پنجو داڑوں کی شکل میں تبدیل کر دیا ہے کراچی شہر کو سندھ گورنمنٹ نے، پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے۔ ہم عوام کو پیپلز پارٹی کا، سندھ گورنمنٹ کا چہرہ دکھانا چاہتے ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو۔ ایم کیو ایم کا اگریسو سٹان سندھ حکومت کے حوالے سے آپ نے اس مونٹاج میں دیکھا، اور ایک اگریسو سٹانس ایک ایسے مرحلے پہ جب میئر کی پاورز کی ڈسکشن اور ڈیبیٹ چل رہی ہے، اس حوالے سے بلز بھی پیش کیے گئے ہیں سندھ اسمبلی میں۔ ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا سندھ حکومت کو، نہ صرف میونسپیلٹیز کے سبجیکٹ میٹر یعنی صفائی اور دیگر اختیارات کے حوالے سے، بلکہ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا اثاثہ اس کی سب سے بڑی کمزوری بھی ہوتا ہے، یعنی ہم سب کے بچے سب کے ہوتے ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے جو دہشت پھیلاتی ہے، آپ کا اعتماد جو ہے معاشرے اپنے ملک سے، اپنے انسٹیٹیوشن سے اٹھاتی ہے۔ اس کی میرے خیال سے جتنی بھی اہمیت اس چیز کو دی جائے کم ہے۔ اس حوالے سے بھی ایم کیو ایم نے آواز اٹھائی ہے، اس کی بھی آج ہم بات کریں گے، اور پھر دیگر جو نیشنل ایشوز ہیں اس پر بات کریں گے۔ اور ایم کیو ایم بہت زیادہ جو ہے وہ کراچی کے حقوق، کیونکہ میئر کے حقوق کی بھی بات کرنی ہے، کراچی کے حقوق کے حوالے سے بات کرتی ہے۔ تو ٹورڈز دی اینڈ آن اے لائٹر نوٹ اس چیز کو بھی ڈسکس کریں گے کہ ایک ابھی جو کرکٹ لیگ چل رہی ہے اس کے حوالے سے جو کیپٹنز ہوتے ہیں ریجنل یا شہر کی ٹیموں کے، کیا ان کو اس شہر کا ہونا چاہیے؟ باقی بے شک جو ہے وہ دیگر ٹیموں سے یا دیگر ملک کے حصوں سے لیے جائیں۔ تو اس طرح سے اب اگر کراچی کی ٹیم ہے تو کیا کوئی پلیئر لازماً کراچی کا اس میں ہونا چاہیے، لاہور کی ٹیم ہے تو لاہور کا ہونا چاہیے یا نہیں؟ اس حوالے سے بھی کرکٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور کس سے بات کریں گے؟ لیڈر آف اپوزیشن ان دا سندھ اسمبلی خواجہ اظہار الحسن صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ خواجہ صاحب، ایک اگریسو سٹانس آپ نے لیا ہوا ہے، آپ کی بھی سخت تقریریں، تنقید، اور وسیم اختر صاحب بھی اس میں، آپ کی پارٹی کے دیگر لیڈران۔ یہ پولیٹیکل سٹریٹجی اس میں کیا ہے؟ ظاہر ہے میئر کے الیکشن کی بات ہے، ایک تو وہ ہو کے نہیں دے رہا، الیکشن جیتنے کے بعد بھی عہدہ آپ کو مل کے نہیں دے رہا، ایک تو اس پہ تبصرہ کریں کہ ایسا کیوں ہے، اور یہ اسٹریٹجی آپ کی کہ سندھ حکومت کو اس وقت آڑے ہاتھ لینا۔ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیے اس میں دو آپشنز ہیں، بڑا کلیئر ہے، دو آپشنز ہیں کہ یا تو ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ پچھلے 5 سالہ مفاہمتی جو ایک بدترین عمل دور گزرا ہے ہم اس طرز پہ چلیں اور ان سے اندرون خانہ بات کریں اور ان سے کہیں بھئی یہ اختیار ہمیں چاہیے، یہ اختیار ہمیں چاہیے، اور ہم مل کر اس کی کوئی ایک مونوپلی ڈیزائن کریں۔ اور میں آپ کو بڑا پہلی دفعہ آپ کے شو میں کہہ رہا ہوں، یہ مجھے ان آفیشلی پیپلز پارٹی کی طرف سے آفر بھی ہے۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ بجائے کہ ہم یہ والا اختیار کریں، ان پچھلے 5 سال جو مفاہمتی عمل ہے جس میں کراچی سمیت پورے سندھ کا بیڑا غرق ہوا، 3000 ارب روپے سے زیادہ پیسے برباد ہوئے، 900 ارب روپے ڈیولپمنٹ کے اوپر خرچ ہوئے لیکن نظر نہیں آئے، ہم بالکل عوام کے ساتھ اوپن پالیٹکس کریں، ٹرانسپیرنٹ، کیونکہ ہم اس تجربے کو اب دوبارہ نہیں دہرانا چاہتے، نہ دہرا سکتے ہیں، نہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ ایک طرف کراچی آپریشن ہے، ہمارے مسائل ہیں، ہماری مشکلات ہیں، وہ بھی کچھ ٹھنڈا ہوتا نظر آ رہا ہے، اس پہ بعد میں چلیں بات کریں گے۔ ہم ٹھنڈے ہو گئے ہیں، اس کے بعد اگر وہ ٹھنڈا ہو گیا تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں تو ٹھنڈا کر دیا نا سارا۔ لیکن اس میں جو اب جو اختیارات کی جنگ ہے تو وہ اب ہم نے ایک اور ٹریک اختیار کیا ہے۔ اب ویدر پیپلز پارٹی لائک اٹ اور ناٹ، یہ اختیار تو ان کو دینا پڑے گا، چاہے بالکل دینا پڑے گا۔ کیونکہ میں یہ سمجھا تھا کہ اچھی اسٹریٹجی ہے کہ اگر کوئی کام جس طرح اب آپ کے زمرے سے باہر چلا گیا کیونکہ اختیار نہیں ہے، تو لوگ تو آپ کو بلیم کریں گے کہ کراچی میں دیکھو کوڑا پڑا ہوا یہ ہوا،
اب آپ نے ایکسپوز کرنا ہے سندھ حکومت کو کہ یہ دیکھو یہ ہماری نہیں ہے، ان کی وجہ سے ہے. اس سے آپ کا جو ووٹ بینک ہے وہ مزید اسٹرانگ ہوتا ہے کہ دیکھو ہماری برائی آ رہی ہے، کیونکہ سندھ کا پیسہ اور پاور جو ہے وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ سندھ میں نہیں ہوا جو کہ آپ کی سیاست رہی ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی یہ اختیارات مل کے رہیں گے، یہ محض سیاست نہیں ہے. نہیں بالکل نہیں ہے. دیکھیں کیسے ہوگا یہ؟ مثال لیٹ آؤٹ فار اس کہ کیسے ہوگا؟ کل وسیم اختر صاحب پرسوں ڈے بفور یسٹر وسیم اختر صاحب، میں اور ارشد گورا صاحب، ہم لوگ پوش علاقے کے جو کچرا کنڈی ہیں وہاں گئے تھے. ہم بن قاسم گئے تھے، ہم جھیل پارک گئے تھے. تصویریں کھنچوائی آپ نے وہاں پہ ہم نے فوٹو سیشن بھی کروایا، پبلک کو بھی آن بورڈ لیا. کہ یہ وہاں کے جو حال ہے، ریسیڈنٹس شہر ہیں کا ان یہ کو ہم نے حال آن بورڈ لیا. ہم نے کہا جی یہ تو وہ گھر ہیں اینڈ ہمارا جہاں- شہر واقعی میرے خیال سے ملک کا سب سے بڑا سلم بن چکا ہے. اس شہر کے سب سے چاہے بڑے غلطی بزنس کس کی ہے، وہ مین اب آپ ہیں. اب بتائیں. گزارش جی، میں سنیں، جی. آج سیٹرڈے ہے، ان پوائنٹس کے آج صفائی ہو رہی ہے. ایم پی اے محمود عبدالرزاق وہاں موجود ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وہاں موجود ہے، ڈپٹی کمشنر آن بورڈ ہے. میں نے ان کو کہا کہ اگر یہ صفائی سیٹرڈے کو نہیں ہوئی تو سنڈے کے دن میں اپنی مشینری لے جا کر یہ پوری صفائی اپنے ایم پی اے ایم این ایز میئر ڈپٹی میئر کے ساتھ کروں گا. دس از دا وے دیٹ وی ہیو ٹو ڈرائیو دا بائی بلیک میلنگ. ناٹ دا بلیک میلنگ، اٹس اے کلیئر فورسفل ٹھیک ہے، نہیں یعنی کہ آپ ان کو اس بات سے تھریٹن کر رہے ہیں کہ اس کا کریڈٹ ہم لے جائیں گے تو ہی وہ جا کے کام کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی نااہلی ایکسپوز کر رہے ہیں، آپ سے نہیں ہوتا تو ہم کر کے ہم کر کے دکھائیں گے. دکھاتے ہیں. یعنی کہ اس کی سیاست یہ کہ اختیارات یہاں تو ہم کر سکتے ہیں کام، تم نہیں کر نہیں، سکتے. اس میں ایک مسئلہ ہے کہ آپ جو نظام ہے وہ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے. یہ ایڈ ہاک ارینجمنٹ ہو جاتی ہے کہ بھائی خواجہ اظہار الحسن صاحب جو ہیں وہ کمر کس کے کام کر رہے ہیں اور ان کے لوگ جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں، لیکن جس کا ایکچولی کام ہے یہ کرنے کا، جو ایڈمنسٹریٹر ایسٹ ویسٹ انہیں سے کروا رہے ہیں. انہیں سے کروا رہے ہیں سر. لیکن ان کی اٹ از کانسٹیٹیوشنل ریسپانسبلٹی ہے. نیشنل فائنانس کمیشن ہے. اس کے بعد آپ کو بجائے اس کے کہ بھائی میئر کو اختیار دو، میئر کے ڈپٹی کو اختیار اس دو، طرح اختیار ملیں گے نا جب ایکسپوز کریں آپ گے. اس طرح آپ نے مانگا. یہ جو آپ کی یہ کیمپین ہے اس کے اندر پروونشل فائنانس کمیشن کا مانگنا ہے. پروونشل فائنانس کمیشن سی ایم صاحب کی سمری ہماری ریزولوشن پاس ہونے کے بعد 3 سال سے ان کی، جب سے ہم اپوزیشن میں آئے، جب سے ہم ان کی ٹیبل پر ہے. تو خالد صاحب یہ پش کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی لوکل گورنمنٹ الیکشن ہو گئے ہیں، جو ان کو ایکچولی پیسہ ملنا ہے کام کرنے کے لیے وہ یہ کوڑا اٹھانے کے حد تک نہیں ہے. ایسا نہیں پراپر کام کے لیے صرف کچرا نہیں ایک اٹھانا ہے. پروونشل فائنانس کمیشن ہو، ایوری ڈسٹرکٹ شوڈ ہیو این آٹونومس بجٹ، پھر وہ کام کرے نا آپ کے لیے. سر اور کس طرح سے لڑائی لڑیں وہ طریقہ آپ بتائیں. ہم اسمبلیوں میں بل لا رہے ہیں، 140 ہے سپریم کورٹ انٹرپریٹیشن میں جا رہی ہے، شو آف ہینڈز کے خلاف ہم گئے ہیں. جی گئے ہم مختلف بلکہ سپریم کورٹ میں ہم دوبارہ پیپلز پارٹی کے خلاف، میں پٹیشنر ہوں، امپورٹنٹ ہے. میں پٹیشنر میں بھی گئے ہوں، میم کورٹس میں بھی گئے، عوام کی عدالت میں بھی گئے، اسمبلیوں میں بھی گئے. اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک بروٹ میجورٹی کے ساتھ بلڈوز کر رہے ہیں ہمارے مینڈیٹ کو. اس مینڈیٹ کو جو 2300 بلین نیشنل ایکسچیکر میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. مینڈیٹ تو ان کا بھی ہے بہرحال، لیکن دیکھیں اب یہ یا تو کمیشن ایوارڈ ہر پرابلم کو، یہ بجٹری پرابلم کو سالو نہیں کرے گا. 148 کہتا ہی ہے کہ جس طرح آپ 18 آپ امینڈمنٹ ڈیوالو کے بعد کریں تو سراسر طریقے سے ڈیوالو کریں، منہ زبانی ڈیوالو نہ کریں. لیکن سر آپ نے یہ ریزولوشن ایک سمری موو ہوئی ہے. قائم علی شاہ صاحب کا آپ خود کہہ رہے تھے کہ وہ کبھی کبھی آپ کی سیٹ پہ آگے بیٹھ جاتے ہیں، تو ان کی ٹیبل پہ کچھ چھوڑنے سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا نا. دیکھیے ایگریسو موو ہی ہو سکتی ہے نا ان کو مجبور کرنے کے لیے. لیکن جو میں سمجھ یہ اب ان کا ووٹر بھی ریئلائز کر رہا ہے. قانونی راستہ بھی آپ نے لیا ہے، پولیٹیکل بھی لیا ہے، لیجسلیٹو بھی لیا ہے، اور آپ اب ایکچولی میڈیا کو بھی اب لے رہے ہیں. میڈیا کو بھی ہم ایز اے فورتھ پلر لے رہے ہیں تاکہ اوپینین میری کیا ہوا. ایز اپوزیشن، سوری بات کر رہا ہوں، پروونشل فائنانس کمیشن کو 3 انگریزی کے لفظ سے ایک ٹرانسلیٹ کر کے ایک ایسی چیز جو کہ ہر آدمی کو سمجھ آئے، یہ کرنے میں آپ کی پارٹی کا فائدہ نہیں ہوگا. اگر ایک سمپل واٹر ڈاؤن طریقے سے آپ لوگوں کو اگین اینڈ اگین آن ٹیلی ویژن، اگین اینڈ اگین بل بورڈز پہ ایک ٹیلیوائز کیمپین کے تحت سمجھائیں کہ آپ کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کا میئر آپ کا کوڑا نہیں اٹھا سکتا، آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی حقیقی طور پہ اختیارات نہیں ہیں. وہ کیوں نہیں ہے؟ اسی وجہ سے نہیں ہے جس وجہ سے سندھ اتنے زمانے سے روتا آیا تھا جب تک نیشنل فائنانس کمیشن نہیں ہوئی تھی. تو آج آپ کا حق پروونشل فائنانس کمیشن سے ہوگا، اس میں آپ کو ایکس وائی زیڈ ملے گا، ہم آپ کے لیے لڑنے کو کھڑے ہیں. مطلب یہ چیز اگر ڈائلیوٹیڈ اس طرح ہو کہ لوگوں کو سمجھ آئے. 2010 میں آپ ہی لوگوں نے ٹاک شو کیا تھا نا، بااختیار صوبے مضبوط پاکستان کی علامت ہے، بااختیار صوبے مضبوط وفاق کی علامت ہے. تو پروونشل فائنانس کمیشن کا تجربہ ہی تو ہے کہ کراچی کو اختیار دو، لاڑکانوں کو اختیار دو، سکھر کو اختیار دو، دادو کو اختیار دو. دس از دا انٹرپریٹیشن آف دا پروونشل فائنانس کمیشن. اور عوام میں یہ اویئرنیس ہے. میں آپ کو بتاؤں، مجھے نوابشاہ سے، لاڑکانہ سے مجھے کالز آ رہی ہیں، خیرپور سے مجھے کالز آئی ہیں کہ جناب آپ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ یہاں پر آ کے ڈرائیو کریں. یہاں صورتحال کیا ہے. خیرپور میں اسکول ہے، سی ایم صاحب کے ضلع میں اسکول ہے جس میں بھینسوں کا باڑا ہے. میں نے شکارپور میں 3 اسکول ایسے آئیڈینٹیفائی کیے جس میں پولیس اسٹیشن ہے. خیر صاحب میں آپ کو دیکھیں، میں جو کہہ رہا ہوں نا، آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ بھینسوں کا باڑا ہے،
اس کو ریکٹیفائی کرنے کے 25 طریقے ہیں، جن میں سے سب سے مشکل، سب سے کٹن اور سب سے غیر پسندیدہ پروونشل فائنانس کمیشن ہے. اگر آپ پی ایف سی کو بار بار ہیمر نہیں کریں گے تو اس کو صحیح کرنے کا تو ایک ایڈمنسٹریٹر بھیج دیں، وہ بابو جی جو ہیں وہ گریڈ 19 کے، وہ ٹھیک کر دیں گے اسکول کو، وہ بھینسیں بھی غائب ہو جائیں گی، وہ وائٹ واش بھی ہو جائے گا، 2 ٹیچر بھی آ جائیں گے جو پہلی چیز تو یہ کہ ایڈمنسٹریٹر بیٹھے ہیں، یہ لوگ بیٹھے ہیں، یہ ملینز آف روپیز ان کے اختیار میں جو نہیں ہونے چاہیے، جو نہیں ہونے چاہیے. ظاہر ہے اس وقت اٹ شوڈ بی اکاؤنٹیبل ٹو دی پیپل. دیکھیں جب تک کہ آپ کے چیئرمین ووٹ لے کے نہیں آئیں گے، جب آپ کے چیئرمین میئر نہیں آئیں گے تو وہ جبھی تو ریپلیس کریں گے ایڈمنسٹریٹرز کو. پورے سندھ میں ایڈمنسٹریٹر خواجہ صاحب دیکھا یہ گیا ہے کہ تھوڑا بلوئنگ ہاٹ اینڈ کولڈ بھی رہا ہے. کبھی آپ ایک دم سے بہت اگریسو ہو جاتے ہیں، پھر آپ پہلے کافی ہوئے ہیں اگریسو، پھر آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، آپ کا زیادہ نظر نہیں آ رہے ہوتے، پھر آپ بہت. تو ایک کنسسٹنٹ کیمپین ابھی تک نہیں رہی ہے. ہو سکتا ہے یہ والی ہو کیونکہ اس میں ابھی نہیں کوئی ریسپائٹ آئی. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ والی آپ سسٹین کر سکیں گے کیمپین؟ کیونکہ اب ہر فلینک سے آپ کارنر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیگل بھی، لیجسلیٹو، ایڈمنسٹریٹو، میڈیا. دیکھیں ایک چیز بڑی طے ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بحیثیت پولیٹیکل پارٹی ہمارا کوئی اختلاف نہیں، ہمیں ان کی قربانیوں سے کوئی اختلاف نہیں. ہمارا جو اختلاف ہے اور شدید اختلاف ہے ان کی طرز حکمرانی سے، اور جو ہم پالیٹکس کر رہے ہیں وہ نفرت کی نہیں، اختلاف کی کر رہے ہیں. یہی آپ بجائے کہ آپ دیکھیں گلی محلوں میں کوئی ایتھنک یا کوئی پولیٹیکل وار نہیں ہے، اسمبلیوں میں ایشوز ہیں، سڑکوں پہ ایشوز ہیں، ایشوز کو ریزالو کرنے کی بات ہو رہی ہے. آپ یہ بہتر ہے، ان دا پاس جو ہم نے دیکھا اس سے یہ تو ڈیفینیٹلی بہتر. تو ہم ایشوز کی بات کر رہے ہیں، اس میں نہ پیپلز پارٹی کو، ہاں پیپلز پارٹی اگر زیادہ کمپیٹنٹ ہے، وہ سمجھتی ہے کہ ہماری ڈیمانڈ جسٹیفائی نہیں ہے، پرفارم کریں. ہے نا 2 سال 2018 ہے نا ان کے پاس، انہوں نے پھر ووٹ لینے. کراچی سے تو ان کا صفایا ہو گیا، اب وہ کیا چاہتے ہیں؟ کراچی میں نہیں ہے، حیدرآباد میں نہیں ہے. پہلے تو کراچی سے لیاری سے بھی سیٹیں تھیں نا، اب تو لیاری کی 5 یوسیوں میں امیدوار نہیں ملا. بات کنسرن کی ہونی چاہیے کہ پنجاب کا پیسہ اور پاور اس کے ہاتھ میں ہی ہوتی ہے جو لاہور سے جیتے، جبکہ سندھ کا پیسہ اور پاور اس کے ہاتھ میں بخوبی ہو سکتی ہے جو کراچی سے ایک سیٹ نہ لے. یہ ڈائنامکس بن گئے ہماری اربن رورل ڈیوائیڈ کے، جس کی وجہ سے لوکل گورنمنٹ کے اختیارات زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک چیز آپ کو سمجھنی ہوگی کہ پیپلز پارٹی کی مجبوری نہیں ہے کراچی. آپ کو کس طرح باور کرائیں گے؟ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے آپ کراچی ہم ہمیشہ کراچی کو جب کمپیئر کرتے ہیں تو ہم خیرپور سے کمپیئر کرتے ہیں. کراچی کو جب کراچی کے وسائل کو غصب کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم لاڑکانہ کا ماڈل دکھاتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کاش کراچی کی صورتحال اگر یہ تھی تو لاڑکانہ ایسا ہوتا کہ لوگ ویزے لے کے پاکستان آ رہے ہو تو کہتے ہیں یار لاڑکانہ وزٹ کرنا ہے. ڈسکریمنیشن تو نہیں ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی اچھی گورننس کہیں بھی نہیں کرتی. پیپلز پارٹی تھرو آؤٹ پورے صوبے کے وسائل کے ساتھ جو انہوں نے زیادتی کی ہے وہ پورے ایز لیڈر آف اپوزیشن آپ ذرا سمجھائیں کہ یہ پیپلز پارٹی کرتی کیا ہے؟ اگر اتنی سیٹیں لیتی ہے تو وہ کرتی کیا ہے؟ یا تو ایک یہ کیسے لیتی ہے پہلے تو یہ، یا تو ایک یہ میسو فراڈ ہے کیونکہ لے لیتی ہے نا وہ، آپ ڈینائی نہیں کرتے. اب میرا خیال ہے کہ کراچی میں آپ لوگوں کے مطالبے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی شاید ڈیمانڈ یا خواہش کے اوپر اتنی بار ان کیمرہ رینجز کے کئی متعدد انتخابات ہو چکے ہیں، تو اب یہ بات تو پورے کرنی چاہیے کہ اگر کہیں ٹرانسپیرنٹ انتخاب ہوتا ہے تو وہ کراچی اور ریسٹ آف دا کراچی. اب ضرورت ہے کیمروں کی، اب ضرورت ہے رینجرز کی پولنگ اسٹیشن پہ، ضرورت ہے. اگر میں پارٹی کا نام نہیں لیتا، لیکن اگر ایک پارٹی ہے کراچی میں جس کو 1.5 لاکھ ووٹ پڑتا ہے اور اس پہ الزام لگتا ہے، اگر کوئی بھی پارٹی ہے اور اس پہ الزام لگتا ہے کہ انہوں نے ڈبے بھرے، کیا مطلب ایک ہی پارٹی اگر ڈبے بھرے ہیں تو سر 80,000 ووٹ تو ویسے ہی ملنا تھا نا، جو آپ جا کے ہر پولنگ اسٹیشن کے اندر جا کے گھس کے آپ کچھ کر سکتے ہیں اپنے لیے. تو یہی بات پھر پیپلز پارٹی کے لیے بھی شاید ٹرو ہوگی. آپ ہر جگہ کیمرہ لگاتے ہیں، ہر جگہ جو ہے وہ آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ کراچی میں جیتنے والے کو 1.5 لاکھ ملے اور ہارنے والے کو 3,000 ملے. آپ کو پنجاب میں یہ نظر نہیں آتا کہ جیتنے والے کو 1.25 لاکھ ملے اور ہارنے والے کو، میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں، پورے اسٹرکچر میں جتنا ریشو وہاں بھی وہی ہے. لیکن وہاں تو بسیں بن رہی ہیں، ٹرین چل رہی ہے، روڈیں بن رہی ہیں. جتنی پی ایم ایل لون کی لیجیٹمیسی، جتنی آپ کی لیجیٹمیسی، اتنی ہی پیپلز پارٹی کی نا. نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پیپلز پارٹی کو ووٹ تو پڑتے ہیں، 56 لاکھ ووٹ لیے ہیں. ووٹ انہیں ملے ہیں، ووٹ کیوں ملتے ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں. اب یہ ووٹ کیوں ملتے ہیں، یہ کراچی حیدرآباد میپو خاص کا مسئلہ نہیں ہے. اب اس کے علاوہ جو نہیں، آپ بڑی وجہ ہے نا کہ ان کا ووٹ پکا ہے، جس طرح وہ بڑی وجہ ہے کہ آپ کا ووٹ پکا ہے. میں تو یہ سوال خیرپور جا کے پوچھوں گا، میں تو یہ سوال لاڑکانہ جا کے پوچھوں گا. یہ سوال تو میں نے پشاور جا کر پشاور کے نمائندوں سے پوچھا ہے. میں نے تو پشاور کے پروٹیسٹ کرتے ہوئے نمائندوں سے پوچھا کہ تمہارا لوکل گورنمنٹ جب تمہارے اتنا اچھا پورے پاکستان میں پبلسٹی ہو رہی ہے، تم یہ مظاہرہ کیوں کر رہے ہو بیٹھے ہوئے عاصم ارباب کے خلاف؟
میں نے تو وہاں بھی پوچھا ہے. تو یہ تو سوال اب ہمارا بنتا ہے کہ جن لوگوں نے ووٹ دیے ہیں, مسلسل 7 سال سے ووٹ دے رہے ہیں, آخرکار انہیں بھی اس شراب سے باہر آنا چاہیے. یا تو, اور ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کہہ رہے ہیں ڈیلیور کرے. پیپلز پارٹی لاڑکانہ کو, کراچی کو, کشمیر کو, خیرپور کو, سب کو اختیار دے, اپنے ضلعوں کو با اختیار کرے. اس سال کا بجٹ بھی 738 بلین ہے, اور آج ہم فیبرری میں بیٹھے ہیں. اچھا, اس میں ایک اور تنقید 18% ہوتی ہے. ایکسپینس ہوا ہے, 18% ایکسپینس ہوا 738 بلین. سر لیکن ہم ایک جگہ پھنس گئے نا, آپ کی ساری دلیلوں کے باوجود. اب ڈائنامک اس طرح سے ہے کہ آپ کو ووٹ پڑتا ہے پیپلز پارٹی کی وجہ سے, ان کو پڑتا ہے آپ کی وجہ سے, اور آپ پھنس گئے آپ بھی کہ آپ کراچی, حیدرآباد اور دیگر اربن سینٹرز کے آگے نہیں بڑھ سکتے. وہ بھی پھنس گئے کہ وہ کراچی میں آ نہیں سکتے. اور یہ جو ڈیڈ لاک ہے یہ ان کو زیادہ, آپ کو کم, بٹ دونوں کے ووٹ بینک کو انٹیکٹ رکھتا ہے. اور کوئی اور پارٹی آ نہیں سکتی کیونکہ کراچی والوں نے آپ کو ووٹ دینا ہے, اس کا سب سے انٹیریئر والوں نے ان کو ووٹ دینا ہے. اگر آئین کی روح سے آپ لوگ کیونکہ وکلا بھی ہیں اور بڑے سینئر وکلا ہیں, اگر آئین کی روح سے مساوات کی بات کریں, اگر آپ ایک انڈسکرمنیشن کی بات کریں, ایکوٹی کی بات کریں, ایکوالٹی کی بات کریں, تو پھر ہمارا مطالبہ جائز ہے نا کہ پورے پاکستان میں چھوٹے صوبے بنا دیے جائیں, تاکہ یہ جھگڑا تو ختم ہو کہ ووٹ کہیں سے لے. اور اگر چھوٹے صوبے نہیں بن رہے تو پروونشل فائنانس کمیشن کے تحت یہ پیسوں کا مسئلہ یہی تو بات ہے سر. آپ نے اب پیپلز پارٹی کا ووٹ انٹیک کر دیا نا, یہ کہہ کے آپ نے پیپلز پارٹی کا ووٹ انٹیک کر دیا. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے دوست یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں وزیر اعظم, وہ 2 بار میری سیٹ پہ ضرور آئے ہیں, لیکن آپ ان کی سیٹ پہ کیوں نہیں جا کے بیٹھے؟ جلدی ہے, ٹائم تھوڑا ہے, چلے جائیں گے. ٹھیک, بے فکر. یہ دا پروونشل ایشو اسائڈ, ایم کیو ایم کو ڈیلیوری میں ایک سیریس آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے اگر کراچی میں بھی وہ 10% کام ہوتا ہے جتنا ہونا چاہیے. آپ کہہ رہے 700 کچھ ارب روپیہ ہمارے پروونس کی کٹی میں ابھی ہے, 4 مہینے رہ گئے فائنینشیل ایئر کی کلوز میں. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ بیوروکریٹس میجر پروجیکٹ سے ڈرے ہوئے ہیں, میجر پروجیکٹ کے اندر بہت ساری رکاوٹیں آئی ہوئی ہیں, میجر پروجیکٹ لانچ کرنے کا ہسٹوریکلی وقت جون رہا ہے کہ بھائی پیسے ختم کرو ورنہ واپس چلے جائیں گے وفاق کو. اب پیسے بہت زیادہ ہیں این ایف سی کے بعد, بانٹنے ہیں نہیں نیچے, تو اب یہ کیا ہوتا ہے؟ پچھلے سال کیا ہوا تھا؟ انہوں نے تمام کے تمام میگا پروجیکٹس کے اندر اپنے ایکسپینس دکھائے تھے, تھر کے اندر بہت بڑے ایسے وہ تمام ایکسپینڈیچرز دکھائے. میں آپ کو دکھاؤں کہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی انہوں نے بنائی جس میں 1.5 بلین کے ہینڈ پمپس دکھائے. میں نے یہ پوچھا جب ان کو بلوایا ہم نے کہ یہ ہینڈ پمپس لگے کہاں ہیں؟ 1.5 بلین کے ہینڈ پمپس. یعنی جی وہ تھر میں لگے ہیں اور وہاں کچے میں لگے. یعنی اب انہوں نے بھی یہ طے کر لیا کہ جہاں پہ میڈیا نے ریئر جانا ہے, سارے ایکسپینڈیچر بکس آف اکاؤنٹس میں وہاں دکھائے, جس کو ہم نے بجٹ میں مسترد کیا, اور ہم نے بتایا کہ 92% آپ انڈائریکٹ ٹیکس لگا کر آپ نے جو پیسہ لیا وہ سارا آپ نے بنگلنگ میں لیا, وہ کہیں نہیں لگا. اور پھر میں نے یہ چیلنج کیا فلور آف دی ہاؤس پوری پیپلز پارٹی کو, اور میں آج آپ کے شو سے آپ دونوں کو گواہ بنا کر میں وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ صاحب کو اور ان کی کیبنٹ کو چیلنج کرتا ہوں, کراچی حیدرآباد ایم کیو ایم کا مینڈیٹ چھوڑ دیں, سندھ کی مجھے ایک یو سی دکھا دیں جہاں 35 منسٹریوں کی ڈلیوری نظر آتی ہو, 35 ڈپارٹمنٹ نظر آتے ہوں, پینے کا صاف پانی ہو, وہاں کے اسپتال کے اندر دوائیں ملتی ہوں. آپ کے خیال میں کتنی ہے ایسی یو سی؟ ایک یو سی بھی نہیں, پورے سندھ میں ایک یو سی. مجھے کراچی اور حیدرآباد ملا کے, کراچی حیدرآباد نیبو خاص ایم کیو ایم کے علاقے چھوڑ کر پیپلز پارٹی کے جو ڈائی ہارڈ ووٹرز ہیں وہاں سے مجھے کوئی ایک جہاں پہ کیا کیا ہو, جہاں پہ سندھ کے 35 ڈپارٹمنٹ واٹر پیپلز پارٹی کے پاس ہے وہ ان کی ڈلیوری وہاں ہو. آل 35 میجر بیسک کر لیں, چھوڑ دیں 35, چلیں 12 ڈپارٹمنٹ لینے, 12 بیسک منسٹریز کی وہاں ڈلیوری. اور آپ کا چیلنج کیا ہے کہ کتنے ہوں گے؟ ایک بھی نہیں ہوگا, میں کہہ رہا ہوں وہ ایک بھی نہیں دکھا سکے. ایک بریک لیتے ہیں. ایک الف اعلان ایک ایجوکیشن کیمپین ہے, اس نے حلقہ وائز کراچی کے اندر ڈسٹرکٹ وائز یہ پول کیا تھا کہ کون سی ڈسٹرکٹس کے اندر سب سے اچھی معیار تعلیم ہے. تو اندازاً ایک کراچی کے رہنے والے کو دیکھتے ہوئے سوچتا تھا کہ پہلے 10 میں نہیں, پہلے 10 زیادہ تر اسلام آباد میں تھے, پھر لاہور کے نمبرز آئے, کراچی 50 کے بعد کراچی کی پہلی ڈسٹرکٹ آئی تھی آفٹر 50, اور کراچی کی یہ بات ہو رہی ہے. تو شاید خواجہ صاحب کا جو چیلنج ہے وہ اتنا انیکوریٹ نہ ہو. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360 بیک آفٹر بریک.
वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले एक बहुत ही कहना चाहिए सदमे वाली बात होनी चाहिए किसी के लिए भी, पूरे मुल्क में, सिर्फ कराची के रहने वाले के लिए नहीं, क्योंकि कराची जो है वो समझा जाता है कि एक अर्बन सेंटर है, मिनी पाकिस्तान है, कॉस्मोपॉलिटन जगह है, और ये भी कहा जाता है कि बिजनेस हब है, यानी कि इन अ वे एक प्रॉस्परस जगह है विद इन पाकिस्तान अगर देखा जाए तो, यानी कि यहाँ पे तालीम का भी फिर जाहिर है कोई गौर व फिक्र होनी चाहिए। पहले 50 डिस्ट्रिक्ट जिनको के तालीम के मेयार से रैंक किया गया उसमें कराची का एक भी नहीं था। इसके हवाले से मेरे ख्याल से जो दोनों बड़ी पार्टियां हैं सिंध की, उनसे सवाल बनता है, पीपल्स पार्टी से डेफिनेटली ज्यादा बनता है, और वो उनसे सवाल हम चाहेंगे कि फोन अभी मिला के किसी से करें भी। लेकिन ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो हमारे साथ बैठे हैं। ख्वाजा साहब, इस लेट से कि इसमें गवर्नेंस वाइज पूरा इल्जाम हम पीपल्स पार्टी को दे देते हैं बिलफर्ज, लेकिन ये मेरा आपसे सवाल फिर भी बनेगा कि आपको लोगों ने वोट 30 साल से दिया तो सिर्फ एक दूसरे के कंधे पे सर रख के रोने के लिए तो नहीं दिया था ना, कि चलो हमारे साथ ज्यादती होती है, हमें बजट नहीं मिलता तो साथ मिलके रोते हैं, कि अब तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं, साथ मिलके रोते हैं। वोट तो इसलिए भी दिया था ना कि हमारी हकायक बदलो। तो आप फिर अपना ये फेलियर कम से कम मानेंगे कि आप उनके हकायक नहीं बदल सके उन लोगों के? बहुत आसान होता है कहना कि आपको लोगों ने 30 साल से वोट दिया। थोड़ा और आगे चले जाएं, 30 साल की ब्रेकअप पर आ जाएं, 14 साल ऑपरेशन के गुजार लें, ठीक है, जिसमें 2 साल ये भी शामिल कर लिया मैंने, और उसके बाद 3 साल अपोजिशन। अगर 8 साल हमारे पास हुकूमत रही और उसमें भी वजारत तालीम का इशू, देखिए हम ले रहे हैं, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। यानी अगर फिर से आपको बता दूं, मैं गवर्नेंस का आप पे इल्जाम नहीं डाल रहा, आप हुकूमत में नहीं रहे, 8 भी साल छोड़ दें, आप हुकूमत में रहे ही नहीं है, बट आप अपने प्रेशर टैक्टिक से कह लें या ऑपोजिशन के थ्रू कह लें या किसी और तरह से ये अकम्प्लिश कराची वालों के लिए नहीं कर पाए। मेरी गुजारिश तो सुनिए, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स, गवर्नेंस मैं आपको गवर्नेंस भी दे रहा हूँ। सर, ये जो इस साल वाली डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग है उसमें कराची थोड़ा सा इंप्रूव होके अब कराची की बेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो 43rd पे। अच्छा, 43rd, बड़ी बात। परसों मैंने एक स्कूल का विजिट किया था जो मेरी ही कंस्टिट्यूएंसी में था, और इस तरह के लातादाद विजिट किए, क्योंकि पहले जाहिर है मीडिया इतनी कवरेज नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया में। मेरा सवाल ये, फिर कराचीआइट अब क्या पीएमएल नून को वोट दे दे? फिर पीपल्स पार्टी गवर्नेंस अच्छी नहीं करती। आप पहले एक साथ पूरे सवाल कर लें ताकि मैं जवाब दूं, क्योंकि मैंने देखा दूसरी बार भी आपने मुझे सिर्फ 8 सेकंड बोला। आप ये वाली चीज नहीं कर रहे ना, नहीं, आप गवर्नेंस पे आ जाते हैं, उसका इल्जाम तो आपको दे ही नहीं रहा। मुस्तफा कमाल एरा जो हमारा लोकल गवर्नमेंट एमक्यूएम का सक्सेसफुल एरा इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट, कराची की बात, 42 नए कॉलेजेस जिसके अंदर एडॉप्शन भी शामिल है, बड़े बड़े गवर्नमेंट स्कूल्स के एडॉप्शन शामिल हैं, जिसमें हमने एनजीओ को दिया, तो आपको भी याद होगा, और ऐसे इलाकों में जो कि स्लम एरियाज थे, जो हमारा वोट बैंक नहीं था, जिसमें सरजानी की बात कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको बाबा भिक्षा की बात कर रहा हूं, उस स्कूल को पर्सनली मैंने देखा जाकर, पर्सनली वही मैंने देखा जाकर उस स्कूल को, कि वहीं के टीचर्स हमने अपॉइंट किए थे, वहीं अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए थे, वहीं बच्चों के यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए थे, और पहले साल 27 बच्चे थे उस विलेज में, मैंने वो भी वहां पे मौजूद था, 11 टीचर्स थी खवातीन। हमारी तो केएमसी के स्कूल जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ रहे थे, कॉलेजेस के अंदर जो परफॉर्मेंस थी वो तबाह हो गई। उन 42 में से 11 कॉलेजेस आज भी ऐसे हैं जिनकी ऐसे नहीं मंजूर नहीं हुई 7 साल में, ये हमने 7 साल में मंजूर नहीं हुई। ऑफ मेमोरी किया था, 2013 में पहली अलिफ ऐलान इंडेक्स जारी हुई थी, उस वक्त पहला जो कराची का डिस्ट्रिक्ट आता था वो 56 पे था, 56। ऐसा साहब इन्होंने 7 अलग अलग प्रोविंसेस को रैंक किया कि नंबर 1 से लेकर 7 तक, कि सबसे फर्स्ट पे ये निस्बतन इनकी अच्छी है, फिर उनकी है, नंबर 1 पे आए आजाद जम्मू एंड कश्मीर, फिर आया पंजाब, फिर आया गिलगित बल्तिस्तान, पख्तूनख्वा, फिर आया सिंध, और सिंध के बाद कौन है? फाटा और बलूचिस्तान। दैट इज द सिचुएशन। मैं आपको बता दूं, मैंने अलिफ ऐलान के साथ बड़ा क्लोज काम किया। अक्टूबर में हर सूबे की सेंसस होती है, एजुकेशन सेंसस। अच्छा। यूथ एजुकेशन सेंसस इनको मिलती है 1 साल बाद, यानी इस अक्टूबर की इनको मिलेगी अगले जून के अंदर। ये वो सेंसस लेते हैं, और बदनसीबी से इस सेंसस में, मैंने इनको कल हाईलाइट किया 2 दिन पहले जब ये मुशर्रफ जैदी मौजूद थे, इसमें केएमसी या डिस्ट्रिक्ट के स्कूल शामिल नहीं होते। ये सिर्फ प्रोविंशियल डेटा लेते हैं और प्रोविंसेस के डेटा पे काम करते हैं। लेकिन तो किसी और का क्रेडिट आपको ये नहीं लेने देते। अब हम इनके साथ काम कर रहे हैं, और कराची की एक एक यूनियन काउंसिल में, ये आपको बता रहा हूँ, अलिफ ऐलान को पूरा हम एक डेटा बना के दे रहे हैं कि यहाँ पर एक्चुअल पोजीशन यूसी लेवल तक क्या है, और हमें ऐसी एनजीओ की जरूरत है। ठीक, हमें बिल्कुल कह रहे हैं कि ये गवर्नेंस का फुकदान है, बिल्कुल, जिसको एमक्यूएम ने पूरा कर दिया है केएमसी,
نے پورا کر دیا لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا. نہیں، میں ایسا کہہ نہیں رہا ہوں کہا کہ میں نے، ایسا نہیں نہیں کہا نہیں میں سر، نے. آپ الف میں نے اعلان آپ کو یہ کو کہہ رہے ہیں. اسکول میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دکھائے. الف اعلان کو ہی پنجاب میں وہی میونسپل کمیٹی کے کام کیے بغیر جو اسپیس نظر آ رہی ہے اسی اسپیس کو وہ سندھ سے کمپیئر کر رہے ہیں نا. نہیں ایسا نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سینسس کی رپورٹ ہے جو پروونشل گورنمنٹس ہی دیتی ہیں. ٹھیک، یہ الف اعلان کی اپنی رپورٹس نہیں ہوتی آئی ہیں. انڈرسٹینڈ. دوسری بات، جب پروونشل گورنمنٹ دیتی ہیں تو پروونشل گورنمنٹ پروونسز کی رپورٹ دیتی ہیں. دوسری بات، آپ مجھ سے پوچھیں ایم کیو ایم نے کیا کیا، بھائی میں تو اس کی بات کروں گا نا جس کا اختیار میرے پاس تھا. میرے پاس پروونس کا ہوگا تو میں یہ پورا Obviously not. میں آپ کو امپیون نہیں کر رہا، میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو یہ سندھ میں کرتے ہیں حساب کرنے کے لیے وہی پنجاب میں کیا جاتا ہے. معیار وہی Of تھا course معیار وہی یعنی کہ ہوگا, of 56ویں course. نمبر پہ اگر کراچی ان کے بدنصیبی مطابق ہے تو ہے. میں غلط نہیں کہہ رہا اس کو، میں اس رینکنگ کو تو غلط قرار دے ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے، میں تو یہ آپ کو بتا رہا ہوں اس رینکنگ کو امپروو کرنے کے لیے ہم ان کے ساتھ کتنا کام کر رہے ہیں، میں آپ کو وہ دکھا رہا ہوں. صحیح. اب اصل میں کراچی کا اب یہ ہم نے کافی دیر تک اختیارات کی بات کر لی. آئی تھنک تھوڑا سا ایک بہت ہی جو ہے سیریس ٹاپک ہے، اس پہ بھی جائیں کیونکہ اس پہ بھی آپ نے ایک سٹینڈ لیا ہے. اور مطلب میں کہہ ہی چکا ہوں کہ اس سے زیادہ کیا امپورٹنٹ کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ جو سکولز اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں وہ وہاں ایک تو ہمارے بچے جاتے ہیں، دوسرا کہ کسی بھی ملک کی پروگرس کے لیے ایک فنڈامنٹل یہ چیز ہوتی ہے اور آپ کا جو اعتماد ہوتا ہے ملک میں، انسٹیٹیوشنز میں، اپنے فیوچر میں، وہ اس سے جو ہے وہ شیک ہوتا ہے. آپ کی بنیادیں ہل جاتی ہیں بیسکلی کہ ایسی آپ نے بچوں کو اسکول بھیجا، وہاں کسی نے گرینیڈ جا کے مار دیا. اب آپ نے کرٹیسائز تو کیا ہے ظاہر ہے اس حوالے سے، اور آپ کا بنتا بھی ہے کرٹیسائز کرنا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے اقدامات ہیں جو نہیں لیے گئے جو آپ لیتے اگر آپ کوریڈورز آف پاور میں ہوتے؟ لیکن سب سے پہلی چیز تو میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ ریکارڈ کے لیے ہوم ڈپارٹمنٹ کا سندھ کا 2 سال کا بجٹ جس وقت آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا تھا اور 2015-16 کی میں بات کروں، وہ 123 بلین ہوم ڈپارٹمنٹ، صرف ہوم ڈپارٹمنٹ. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا بجٹ 2 سال کا 278 بلین ہے اور یہ بجٹ بکس میں ریفلیکٹ کرتا ہے. اور بہت ہی جون کے اندر بڑے اچھل کے جس کو کہتے ہیں نا کہ تقریریں جس میں کی جاتی ہیں، ہم نے اتنے پیسے ایجوکیشن پہ، اتنے پیسے. ایک سمری ایجوکیشن کی سیکیورٹی کے لیے جس کے لیے میں 1 مہینے سے آپ نے دیکھا ہے ان کے فلور آف دی ہاؤس پہ کہہ رہی ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے وہ پنڈی گئی ہے. آرمی پبلک اسکول کے بعد یہ رویہ ہے سندھ گورنمنٹ کا. پی این ڈی کے بعد وہ جناب ہوم ڈپارٹمنٹ میں رکی ہے کہ ہمیں تو ہوم ڈپارٹمنٹ بتائے گا کس کی باؤنڈری وال ٹوٹی ہوئی اور کس کی نہیں. یہ اپروچ ہے 400 بلین خرچ کرنے کی. اب آپ بتائیے اگر ہم گورنمنٹ کو ڈائریکٹیوز اگر ہم نے دیا، ہم نے گورنمنٹ کو پوری ایک ریٹن ہم نے ان کو گائیڈ لائن دی ہے. یہ حل تھوڑی ہے کہ پرائیویٹ اسکول کو کہہ دیں کہ 5% فیس بڑھا کے آپ پرائیویٹ سیکورٹی گارڈ رکھ لیں جس کی گن کپڑے سکھانے کے کام آتی ہو، جو ہوا سے بھی ہلتا ہو. آدھی سے زیادہ سیکورٹی ایجنسیز بند کر چکے ہیں کراچی کے اندر، پرائیویٹ گارڈز اویلیبل نہیں ہیں. اور آپ ان سے کہیں گے جناب اپنے اسکول کے اچھا چلیں جی پولیس والے بھی نہیں اویلیبل، پرائیویٹ والے کر لیں گے. گورنمنٹ اسکولز کا کیا کریں گے؟ میں نے آپ کو مثال دی، کتنے گورنمنٹ اسکولز کی باؤنڈری وال ٹوٹی ہوئی ہیں. اب اس کے لیے کیا کوئی گائیڈ لائن دینے کی ضرورت ہے؟ لیکن یہ سب کچھ کے بعد یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ ایک ہوتا ہے ایک پلانڈ آرگنائزڈ اٹیک، ایک ٹارگیٹ ان مائنڈ، اور ایک ہوتا ہے بالکل کیوس، میں گزرتے ہوئے کسی پہ کچھ پھینک دیا. اس کو کنٹرول کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ اس کی نیت بنتے ہوئے آپ اس کو مانیٹر کر رہے ہوں یا آپ اس کو نیت بننے سے پہلے پکڑ رہے ہیں. اسکول کی دیواروں سے کچھ نہیں ہوگا سر. بدنصیبی یہ آپ کی بات درست ہے، نہ حکومت کی پالیسی پرو ایکٹیو ہے نہ ری ایکٹیو ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے، ایکٹیویٹی نہیں ہے، مطلب کہیں تو ہو یا تو یا ری ایکٹیو ہو. میری بات میں رینجرز اور آرمی کی بھی لمیٹیشن یہ ہوتی ہے کہ انٹیلیجنس ایسی چیز ہے جو پولیس کے پاس ہوتی ہے یا ایس آئی کے پاس ہوگی، لیکن یہ کہ رینجرز کا کام نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتے. رینجرز نے تو نہیں کنسٹرکشن کرنے نا، یہ ڈیوائسز ڈیٹیکٹنگ رینجرز نے تو نہیں پرچیز کرنی، پولیس نے تو نہیں لینی. یہ بلٹ پروف جیکٹس اکوپمنٹس یہ کس نے لینے؟ یہ 400 بلین میں سے لینے جس میں سے 400 روپیز نہیں خرچ ہوئے. منصوبہ بندی کہاں ہو رہی ہے؟ سویلین انٹیلیجنس گیدرنگ بھی کرنی ہے تو اسی پیسے سے کرنی ہے، اسی پیسے سے کرنی. اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ میڈیا یا میں لیڈر آف اپوزیشن میں بتاؤں گا حکومت کو کہ جناب آپ کا لائن آف ایکشن کیا ہونا چاہیے. جس کے پاس پوری بیوروکریسی ہے، پوری ٹیم بیٹھی ہے، تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ وہ انٹینشنلی اس کو نہیں کرنا چاہتے. کیوں نہیں کرنا وہ نہیں چاہتے. وہ اب میں نہیں سمجھتا کہ سندھ حکومت اب کسی بھی ایسے پروجیکٹ میں دلچسپی لینا چاہتی ہے جس میں عوام کا سوال کیا جا سکتا، پیسہ خرچ ہو، جس میں کل سوال کیا جا سکتا. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت کی اس وقت نیت کچھ اس طرح ہے کہ چاہے اربوں روپے کٹی کے اندر ہوں اور وہ وفاق کو واپس ہو جائیں
سال کے آخر میں خرچ نہ ہونے کی وجہ That سے doesn't make any political واپس sense. تو اب نہیں ہوتے پیسے. اب دیکھیں یہ اچھا، اب roll over ختم ہو ہے. گیا, اب یہ صحیح ہے, roll system over ہو گیا. ہے NFC کے. اب آپ کے پاس ہی رہتے ہیں وہ سے پھر دوبارہ آپ نیکسٹ فائنینشیل ایئر میں ریفلیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک, تو اس وقت ان کا ویٹ اینڈ سی پالیسی ہے, کوئی بھی ملٹی بلین روپے کا پروجیکٹ کرنا نہیں ہے کیونکہ ورنہ ہاتھ پھنستے ہیں. خاص طور پر جب سے یہ رینجز اور نیب نے میں وہی کہہ رہا ہوں. گزشتہ 1 سال سے آپریشن تیز کیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ سندھ حکومت کچھ اور ہی ارادہ چلیں لے اس کر. کا بھی پوچھ لیں کہ یہ آپریشن ابھی آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے, کس طرف جاتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ابھی تک آپریشن کو ہمارا تو مطالبہ تھا کہ یہ ایک تو پورے پاکستان میں خصوصاً پورے سندھ میں ہو. کراچی ایکشن پلان نہیں ہے, یہ نیشنل ایکشن پلان ہے, اس کو کراچی سے باہر ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا بھی کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو حیدرآباد میں ایک بہت بڑی سازش کا انکشاف کیا ہے, جس سے میں سمجھتا ہوں پورا صوبہ ہی تباہ ہو سکتا تھا, پورا پاکستان تباہ ہو سکتا تھا اگر اس جیل بریک کا جو پہلے کے پی کے میں 2 اٹیمپٹ ہو چکے ہیں. تو الحمدللہ فورسز کام کر رہی ہیں, لیکن جو گورنمنٹ کا جو سویلین جو خاص طور پہ ریسپانسبلٹی ہے وہ کراچی میں بھی نظر نہیں آ رہی, اور نیشنل ایکشن پلان میں پورے صوبے میں تو ہے ہی نہیں. فار ایگزامپل میرا ہی کوشچن تھا فلور پر کہ ابھی تک مدارس ریفارمس یا اس کا ڈیٹا کلیکٹ کیوں ہے. مجھے ہوم منسٹر صاحب نے جواب دیا وہ محکمہ اوقاف کرے گا. یعنی اب آپ ہو ہی بتائیے جائے گا بس. محکمہ اوقاف اس کو کیوں کرے گا؟ اٹس پرائم ریسپانسبلٹی آف دا ہوم ڈپارٹمنٹ. آج تک کراچی کے انٹرنس اور ایگزٹ گیٹ کے اوپر کوئی چیکنگ سر آپ کے پالیسی خیال میں محکمہ اوقاف کیوں کرے گا؟ سر انہوں نے غلط کہا ہے, نہیں، یہ نہیں، ریسپانسبلٹی ہوم نہیں, ڈپارٹمنٹ لیکن اگر انہوں نے سمجھا کہ اوقاف کرے گا تو ان کی نیت کیا تھی یہ کہنے میں کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹر اے کنٹروورسی, مجھے ان لوگوں کو غصہ نہیں کرنا جن کی گنتی میں میرے خلاف میری آلریڈی پولیٹیکل ویکنس اور ویک ہو جائے گی, یہی تھا. سر اس میں تو کرنا ہی کچھ نہیں تھا, صرف کاؤنٹنگ ہی کرنی تھی, ڈیٹا جمع کرنا تھا. لیکن ان کو ڈر کس بات کا تھا پھر جو انہوں نے سمجھا کہ جب اوقاف کا تھا؟ باقی صوبے ڈیٹا جمع کریں تو ڈیٹا جمع کرنا پرابلم نہیں تھا, لیکن وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں پرویکٹیو اور ریئیکٹیو والی مثال یہاں پہ صادق آتی ہے کہ ان کی انٹینشن ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں, اب کل سی ایم صاحب نے جو پرسوں ڈے بیفور یسٹرڈے فلور پہ تقریر کی میرے اس سوال پر کہ الحمدللہ یہاں کچھ نہیں ہوا, تمام اسکولوں کو ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے, اور آپ لیکن یہ بہت بڑا چیلنج ہے. دیکھیں آپ دیکھیں کے پی کے میں کیا ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہوا ہے کہ ان کی مرضی ہوگی تو وہ کریں گے, جب تک کے لیے آپ دعا کرتے رہیں. آپ کے خیال سے قائم علی شاہ وہ کیپٹن ہیں جو انسپائر کرتے ہیں صوبے کو؟ قائم علی شاہ وہ کیپٹن ہیں جو شاید بہت سارے کیپٹنز کو اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں. کیا اگر کیپٹن آپ مینڈیٹ کر دیں کہ اس کی پرنسپل پلیس آف ریزیڈنس مستقل طور پہ اس کی رہائش, چاہے ایتھنیکلی وہ کوئی بھی ہو, یہ ایشو نہیں ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل کمرشل ایک انٹرپرائز ہے اور اس میں خرید و فروخت ہے, بس جو ٹیم جس پلیئر کو لے لے؟ نہیں, بھلے میں سمجھتا ہوں اس میں کچھ نہیں ہے, کوئی ایتھنیسٹی نہیں ہے, کوئی پلیئر فیوریٹزم نہیں ہے, بس ایک جذبہ ہے کہ کراچی ہے, لاہور ہے, interesting model. اسلام آباد ہے, اور بہت اچھا ماڈل ہے. اس میں ہارمنی Positive ہے, I think. ایک پاکستانیت, اس میں ایک ہوموجینیس مکسچر ہے پاکستانیت کا. نہیں, it is really کہ اگر میں شاہد آفریدی کو سپورٹ کر رہا ہوں کہ جنی جی کوئٹہ مطلب اب کرس گیل جو ہے وہ لسی پینے لگ گیا ہوگا پرابلی. ہاں, کم از کم ہمیں دنیا کو دکھانا تو چاہیے اپنا پازیٹیو. نہیں, کیون good. پیٹرسن, اچھا سرفراز احمد کوئٹہ کا کیپٹن ہے. ہاں, سرفراز کو بٹ کوئٹہ کی ایکچولی بہت اچھی ٹیم ہے, بہت اچھی ٹیم ہے, پرابلی دا موسٹ فینسی ٹیم آئی تھنک پشاور. اور جو 3 بڑے شہر ہیں, بڑے ایز ان ریپوٹیشن وائز بڑے, اسلام آباد, لاہور اور کراچی باٹم آف دا ٹیبل, اور اوپر آپ کے کوئٹہ اور پشاور ہیں. مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ کوئٹہ یا سرفراز دھوکہ نہیں دے گا. دھوکہ دے نہیں دیا. یہ تو ہم ایسے ہی آن اے لائٹر نوٹ خواجہ صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ پی ایس ایل کا ویسے ساری اب جس سے بھی بات کرتے ہیں لوگ ڈیفینیٹلی ایک انٹرسٹ لے رہے ہیں, اور ایک مجھے کسی نے بتایا, آئی ڈونٹ نو, یہ انکنفرمڈ بات میں وثوق کے ساتھ نہیں کر سکتا, کہ اس میں ایکچولی انڈینز جو کہ کہا جاتا تھا کہ اپوز کر رہے ہیں ہماری لیگ کو, وہ بھی بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں, ایٹ لیسٹ یہ بات کی جاتی ہے. تو اس حوالے سے بھی ہم نے خواجہ اظہار الحسن صاحب سے پوچھا, لیڈر آف اپوزیشن سندھ اسمبلی میں, اور دیگر ہم نے جو ہے ٹاپکس یعنی کہ اختیارات کے حوالے سے اور جو ہمارے سکولز کی سیکیورٹی ہے, آپریشن ہے, ان چیزوں کے حوالے سے بھی ان سے بات کی. آپ اپنا ویو اس کے حوالے سے اگر کچھ دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے کی شام 8:05 پہ پھر ملیں.